مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى في موضع آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. محترم سامعین، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ سیرت کے موضوع پر ایک پروگرام کا انعقاد کرے، کیونکہ ایک ایسے دور میں جہاں پر اسلام اور مسلمانوں پر اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بے جا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ایسے وقت پر اور ایسے موقع پر مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین نے ایک قدم اٹھایا کہ سیرت کی تعارفی ایک نشست اور ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس کے اندر پوری دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ اس پر میں مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام یا آخری لمحات۔ بڑا ہی حساس موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے، جس موضوع پر اس سے پہلے بہت زیادہ کام کیا جا چکا ہے اور بہت ساری صفحات سیاہ کیے جا چکے ہیں، لیکن میں خاص کر کے اس موقع پر جس چیز کو زیادہ سامنے رکھوں گا اور جس پر میں زیادہ اہمیت دوں گا وہ ہے اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہے اور کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے کیا فوائد ایک عام مسلمان کے لیے ہے، اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کو ذکر کرنے سے پہلے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، اس دنیا کو الوداع کہنے سے پہلے، بعض ایسی چیزیں اور بعض ایسی علامتیں ظاہر ہوئی تھی جس کے ذریعے سے صحابہ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے 10 دن تک، 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دنیا کو انہوں نے الوداع کہا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 20 دن اعتکاف کیے. اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دورہ اور قرآن کی سنانے کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس سال دورہ کیا. اور اسی طریقے سے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، کہ تم میرے سے جو ہے حج کے احکامات اور حج کے ارکان لے لو، شاید کہ اس کے بعد اور میں حج نہ کر سکوں. اور اسی طریقے سے مینا میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر کا نزول یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں. بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. مرض کا جو آغاز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیر کا دن تھا، ایک جنازے میں بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان میں شریک ہوئے. واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید درد کا احساس ہوا. اتنی تیز بخار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی کے اوپر، اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی تھی، اور گرمی کا یہ عالم تھا اور بخار کا یہ عالم تھا کہ اس پٹی کے اوپر بھی گرمی کا احساس ہو رہا تھا. اسی مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 یا 14 دن تک رہے. اسی مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 یا 14 دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارے. ان دنوں کے اندر بھی تقریباً 11 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. آخر کے جو کچھ دن تھے، 2 یا 3 دن، تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کوشش کر رہے تھے کہ مسجد میں جائیں اور صحابہ کو نماز پڑھائیں. مرض الموت کا جو آخری ہفتہ تھا وہ بڑا ہی سخت گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. طبیعت میں بوجھل پن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آخری لمحات آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے. بار بار پوچھتے تھے کہ کل مجھے کہاں جانا ہے، کل میری باری کس بیوی کے گھر میں ہے. اس سوال سے ازواج مطہرات نے یہ اندازہ لگا لیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں. تو تمام ازواج مطہرات نے بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ آپ کے آخری ایام حضرت عائشہ کے ساتھ ہی گزرے. مرض میں اضافہ ہوتا گیا. غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر پر تھے. طبیعت میں اور زیادہ بوجھل پن نظر آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار دم کیا کرتی تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے بدن مبارک پر بار بار پھیرا کرتی تھی.
مرض میں کچھ خفت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد تشریف لے گئے اور ایک آخری خطبہ دیا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ وفات کا آخری وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی اور اس کی وجہ یہ بیان کیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنائے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو تم بار بار آنے جانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ انتقال کے 4 دن پہلے، شاید جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کچھ وصیت لکھانا چاہتے تھے، لیکن بعض گھر والوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس لائق نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھیں۔ تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ لکھنے دیا جائے اور بعض نے کہا کہ نہ لکھنے دیے جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور اختلافات مت کرو۔ اس مرض کی شدت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی مغرب کی نماز بھی صحابہ کو پڑھائی۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کرائی ہو۔ اس کے بعد جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کوشش کرتے رہے اٹھنے کے لیے، اور حضرت عائشہ سے بار بار پوچھتے رہے کیا لوگوں نے نماز پڑھی، کیا لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی رہی کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے والد کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اسی وقت سے، اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو۔ تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سنیچر یا اتوار کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خفت محسوس ہوئی تو لوگوں کی مدد سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ نماز کو جاری رکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں یہ نماز پڑھی۔ اب وفات کا آخری دن ہے، پیر کا دن تھا، لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے پردہ ہٹایا اور لوگوں کی نماز پڑھنے کی کیفیت کو دیکھ کر مسکرانے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہو سکے۔ لوگوں کو نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر چاشت کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کیا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی، پھر کچھ دیر کے بعد اور سرگوشی کی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی۔ لوگوں نے اس کی وجہ بیان کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلے جس وقت میں رونے لگی
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آخری لمحات کی اطلاع دی. اور دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والی ہو یا سب سے پہلے جس کا وفات ہونے والی ہے وہ آپ ہے. بہرحال آج جو ہے آخری دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کو دیکھ کر چیخ اٹھی. وَأَكَرْبَ أَبَاهُ، چیخ اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكَ خُرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، کہ اس دن کے بعد آپ کے والد کو، آپ کے ابا کو کوئی اور تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کو جمع کیا اور ان کو کچھ وصیتیں کی، ان سے بات کیا. پھر تکلیف اور بڑھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کے بارے میں کچھ وصیتیں کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی اوپر ڈال رہے ہیں. بہرحال مرض کی شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ حیت طاری ہو رہی ہے. سکرات کا یہ عالم تھا. آخری لمحے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اپنی سینے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سر کو رکھا. پھر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی گھر میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی طلب ہے. پوچھتی ہے تو سر سے اشارہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دے دیا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، اس مسواک کو صحیح طریقے سے اس کو نرم نہیں کر پاتے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں اچھی طریقے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ آ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات اور آخری جو ایام تھے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، جس کے اندر عبرتیں اور دروس ہیں. میں چند دروس اور عبرتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے اس واقعے کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اس واقعے کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت کے وقت جو تکالیف اور جو چیزیں لاحق ہوتی ہے ایک عام انسان کی طرح وہ لاحق ہوتی ہے. دوسری عبرت یا دوسری چیز جس سے یا دوسرا فائدہ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے، ان للموت سکرات، کہ موت کا جو ہے سکرات ہے. سکرات کا عالم ہر شخص کے اوپر آتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان شدت الموت لا تدل على نقص المرتبہ، کہ شدت موت اور سکرات کے عالم کی وجہ سے یہ بات ہرگز اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ آدمی برا ہے یا اچھا، بلکہ موت کا جو سکرات ہے یہ ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے. بلکہ انہوں نے آخر میں کہا بل ہی للمؤمن اما زیادۃ فی حسناتہ و اما تکفیر لسیئاتہ، کہ موت کا جو سکرات ہے اس کی ایک وجہ حسنات کے اندر زیادتی بھی ہو سکتی ہے یا سیئات کی تکفیر بھی ہو سکتی ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں فَإِذَا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ قَدْ أَصَابَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءَ فَمَا لَنَا عَنْ ذِكْرِهِ مَشْغُولِينَ
وعن الاستعداد له متخلفین، کہ جب سکرات اس سے نہ صالحین اور نہ انبیاء اور نہ مرسلین مستثنیٰ ہے، تو تمام لوگوں کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اور تیسری عبرت یا تیسرا فائدہ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ اگر ہم اس پورے واقعے پر روشنی ڈالیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ذمہ داری کا جو احساس تھا، آخری وقت تک لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا اور بار بار نماز کے سلسلے میں پوچھنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری کے سلسلے میں بڑے ہی حساس تھے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کیا کوئی وقت اور کوئی اس کی عام اس کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ ہر شخص کے لیے اور ہر وقت کے لیے جو ہے عام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو اپنے مرض الموت کے اندر بھی اس کو انجام دے رہے ہیں، بلکہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی اہمیت اور عورتوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ اس کے علاوہ جو اہم فائدہ اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنے بھی مرتبے تک پہنچ جائے لیکن شریعت کے احکامات اس سے ساقط نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص طاعت کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر سے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے پر نظر کیجئے، اس کے اندر آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ بہرحال یہ جو موضوع تھا بڑا ہی اہم موضوع تھا، اس پر اور بہت ساری باتیں کہنے کی تھی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں الہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو سیرت کے پیغام کو سمجھنے اور ساری انسانیت کو اس پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق